ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں بات کروں گی دکھاوے کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اسی حوالے سے میں کچھ صحیح حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو ایک دم سے میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ اتنی سخت حدیث، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ کبھی بھی کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی کام دکھاوے کے لیے مت کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور اگر ہم دکھاوے کے لیے کریں گے تو کتنی دیر یہ لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، ہماری تعریف کریں گے، بس چند لمحے، چند دن، چند مہینے، اتنی تو کوئی کر ہی نہیں پاتا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو جب بھی نیکی کرو یا نیکی کا کوئی کام کرو تو اس کے پیچھے نیت صرف اللہ کی رضا رکھو۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے، کیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خواہ آپ جتنے بھی نیک عمل کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، تو وہ آپ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کو وہ نہیں پسند، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شہید ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور وہ اسے پہچان لے گا تو وہ فرمائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا، تم میری رضا کے لیے نہیں لڑے بلکہ تم اس لیے لڑے کہ تمہیں شہید کہا جائے، تمہیں کہا جائے کہ یہ شہید ہوا، اس نے اپنی جان دے دی، لیکن تمہاری نیت میرے لیے شہید ہونا نہیں تھی، میری رضا کے لیے شہید ہونا نہیں تھی۔ تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نیکی ہے کہ اپنی جان تک دے دینا، کیا یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے؟ لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ بھی دکھاوے کے لیے دی، دنیا کی واہ واہ کے لیے دی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا نہیں بلکہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن پاک پڑھنا، پھر اسے آگے پہنچانا، کتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ دوسرے آدمی کا ذکر ہوا کہ دوسرا آدمی وہ جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، قرآن کی قرات کی، اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک اپنی عطا کردہ نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور وہ اسے پہچان لے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان کا کیا کیا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا، بلکہ تو نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا اور پڑھایا، بلکہ قرآن تو تم نے اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ تمہیں عالم کہا جائے، تم نے میری رضامندی کے لیے نہیں پڑھایا اور نہ پڑھا بلکہ عالم کہلوانے کے لیے پڑھا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ قرآن پڑھنا، پھر آگے پہنچانا، آگے سکھانا۔ لیکن جس نے اس کے پیچھے بھی یہ نیت رکھی کہ لوگ اسے عالم کہیں، عالم، کہ میں ہی سب سے پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، دکھاوا کہ مجھے عالم کہا جائے، مجھے بڑا کہا جائے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ میری رضا کے لیے نہیں تھی بلکہ اس لیے تھی کہ تجھے عالم کہا جائے اور تجھے قادری کہا جائے۔ تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے تو اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، مال دیا، اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے اپنی عطا کردہ نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور وہ اسے پہچان لے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بتا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جہاں پہ میں نے خرچ نہ کیا ہو، کہ جو تجھے پسند ہو، ایسی میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ تو اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا کہ میں راضی ہوں بلکہ اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے مالدار کہا جائے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اسے بھی آگ میں پھینک دو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی حدیث ہے۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے
کہ کبھی بھی دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرو. اپنے ہر عمل کے پیچھے، اپنے ہر اعمال کے پیچھے نیت کیا رکھو؟ صرف اللہ کی رضا. اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. اس کے بعد حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اللہ اکبر. اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے. کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ شرک ہے. اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو بچو ان گناہوں سے. اور اس سے بھی زیادہ سخت حدیث میں آپ کو سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے باہر تشریف لائے جب ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک. آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیں، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ کہ جب اسے کوئی دیکھ لے. اور یہ کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک. کہ جب اسے کوئی دیکھ لے کہ مجھے نماز پڑھتا کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی نماز کو خوبصورت بنا لے. اور ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر تو یہ دکھاوا نہیں، کیا ہمارے اندر تو یہ ریاکاری نہیں، اور اگر ہے تو اس کو ختم کرو. ہمیں جو بھی کرنا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین.